لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سورہ البلد آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی 7 آیتیں پچھلے سبق میں بیان ہوئی تھیں اور آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک آج پڑھی ہیں۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 90 نمبر سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ بڑا خوبصورت مضمون اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، بالخصوص جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے موجودہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، دوسرے ملکوں کے اندر بھی، اس حوالے سے بڑا خوبصورت اس کا مضمون ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان غرور اور تکبر میں پھنسا ہوا ہے، اکڑ، تکبر اور حسد نے اس کو جکڑا ہوا ہے، حالانکہ اسے کس چیز کا غرور ہے اور یہ اپنے اوپر کسی کو حاکم کیوں نہیں سمجھتا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں عطا کی؟ یہ آنکھیں کس کی عطا کردہ ہیں؟ یہ آنکھیں کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ بھی تو ہماری ہی عطا کردہ ہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اس کو زبان عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم ہی نے اس کو عطا کی ہیں، تو پھر یہ اپنے اوپر کسی کو حاکم کیوں نہیں سمجھتا؟ کیوں اپنی منمانیاں کرتا ہے؟ کیوں اپنی مرضی کرتا ہے؟ اور ہر معاملے میں یہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ اور ساتھ فرما دیا کہ جہاں تک اپنی مرضی کی بات ہے تو وہ اختیار بھی ہم نے دیا ہے، ہر چیز پر ہم نے پابند نہیں کیا انسان کو، کچھ اس انسان کو ہم نے اختیار بھی دیے ہیں، جیسے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے ہدایت دی یا دکھائے اس کو نجدین، 2 رستے ہم نے اس انسان کو دکھا دیے ہیں۔ بات وہی ہے، ایک اچھائی کا رستہ اور ایک برائی کا رستہ۔ دونوں رستے دکھا دینے کے بعد اب ہم نے اس انسان کو اختیار دے دیا ہے، اب اپنی مرضی کر، اب اپنی منمانی کر، تو نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، کس رستے پر چلنا ہے اور کس رستے پر اپنی منزل تلاش کرنی ہے، اب یہ تیرا اختیار ہے، تیرا کام ہے۔ ہم نے دونوں رستے تجھے عطا کر دیے ہیں۔ آج صبح بھی اذان کے بعد یہ شعر پڑھا جا رہا تھا اور میں مطالعہ ہی کر رہا تھا اور یہی مضمون میں پڑھ رہا تھا اور پھر اس سے مطابقت میں یہ شعر پڑھا جا رہا تھا۔ سین سلامت دین اونا دا جڑے یار تو جانچا وار دے نہیں۔ اب یہ دونوں رستے اس کے اندر بیان کر دیے گئے کہ کالیاں راتیں اٹھ پڑن سلاتی، وہ تے رو یار پکار دے نہیں، تے جیڑے نے ستے جانوں لٹے لائق ہوئے او نار دے نہیں، قلعے والیا جنت ملک اونا دا عاشق جو سرکار دے نہیں۔ تو دونوں صورتیں، دونوں کیفیتیں اس کے اندر بھی بیان کر دی کہ یہ 2 رستے ہیں تمہارے سامنے۔ بہرحال فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان مشکل گھاٹی پر نہیں چڑھتا، مشکل گھاٹی سے نہیں گزرتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اب یہ عقبہ کی
مشکل گھاٹی کی وضاحت کی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت وضاحت۔ فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتہ یا آپ کیا سمجھیں کہ یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مشکل گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، غلام آزاد کرانا، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ او اطعام فی یوم، یا ایسے دن میں کسی کو کھانا کھلانا، ذی مسغبہ، جس دن میں بڑا فاقہ ہوا ہو، بڑی بھوک لگی ہو، ایسے دن میں کسی کو کھانا کھلانا۔ مسغبہ کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ ایسی بھوک جس بھوک کے ساتھ تھکاوٹ بھی ہو، تھکن بھی ہو، کہ انسان بھوکا بھی ہے اور تھکا ہوا بھی ہے، اس کو مسغبہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مشکل گھاٹی کون سی ہے؟ ایک تو غلام آزاد کرانا، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ چلو اب تو غلاموں کا تصور نہیں رہا، اگلی بات کرتے ہیں۔ مشکل گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی یہ ہے کہ ایسے دن میں، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں لوگوں کو کھانا کھلانا جو کہ فاقہ کشی کا وقت ہو، جو کہ بھوک کا وقت ہو، جو کہ تنگ دستی کا وقت ہو، جیسے کہ آج کل، خیر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساتھ فرمایا یتیمن، کہ یتیموں کو کھانا کھلانا، ذا مقربہ، جو کہ قرابت والے بھی ہوں، ساتھ رشتہ دار بھی ہوں، یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے جو مسکین ہیں ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ اس کیوں مشکل گھاٹی ہے ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ اور فرمایا او مسکینن، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، ذا متربہ، جو مٹی میں ملے ہوئے ہیں، جو خاک نشیں ہو چکے ہیں، خاک آلود ہو چکے ہیں، ایسے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی بڑی مشکل گھاٹی، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ گھاٹیاں جو بیان فرمائیں قرآن پاک نے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ مشکل گھاٹیوں پہ نہیں چڑھتا، انسان مشکل گھاٹیوں پہ نہیں چڑھتا، آسان گھاٹیوں پہ چڑھتا ہے۔ آسان گھاٹی کیا ہے؟ آسان گھاٹی یہ ہے کہ میں کسی ایسے ادارے کے اندر جاؤں جہاں میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسا کوئی خیراتی ادارہ، مثال نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی خیراتی ادارہ ہے جہاں پر میڈیا کے لوگ موجود ہیں، وہاں جا کر اگر میں کوئی لاکھ روپے، 1.5 لاکھ دوں گا تو فوراً خبر آ جائے گی، اخبار کے اندر بھی خبر چھپ جائے گی، ٹی وی پر بھی خبر آ جائے گی، تو یہ بڑی آسان گھاٹی ہے۔ یا میں کسی کو آٹے کا تھیلا رمضان شریف میں دے کے اور پھر اس کی تصویر اتار کے اور وہ میں فیس بک پہ بھی دوں گا، واٹس ایپ پہ بھی دوں گا، اور دیگر سوشل میڈیا کے جو مطلب ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، ان سب پہ دوں گا، سب دوستوں کو، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ صاحب نے جناب آٹے کا تھیلا لے کے دے دیا ہے۔ یہ بڑی آسان گھاٹی ہے۔ مشکل گھاٹی جو قرآن پاک نے بیان کی کہ وہ انسان نہیں چڑھتا، کوشش نہیں کرتا چڑھنے کی۔ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے دن میں کھانا کھلانا، ایسے وقت میں کسی کو کھانا کھلانا جو کہ بھوک اور افلاس کا وقت ہو۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے، پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا، کاروبار بند ہو گئے۔ جو عام مزدور طبقہ ہے جس نے اڈے پہ جا کے دہاڑی کرنی ہے، پتہ نہیں دہاڑی لگے گی کہ نہیں لگے گی، بچوں کے لیے میں شام کو 500 لا سکوں گا کہ نہیں لا سکوں گا، جس مزدور طبقہ پس جاتا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ کرونا کی وجہ سے، اور جس کسی کا چلو کام چل رہا ہے سو چل بھی رہا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا ملتی ہیں تو بڑی مہنگی قیمتوں میں ملتی ہیں، ریٹ ان کے بڑے چڑھ جاتے ہیں، بہت مہنگا کھانا ملتا ہے۔ اب ایک عام آدمی، پسا ہوا آدمی، وہ کھانا کھانے سے بھی اور راشن خریدنے سے بھی بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اب یہ مشکل وقت ہے۔ اب اس وقت میں ہمیں بھی مسئلہ ہے کہ اگرچہ میرے پاس 1.5 لاکھ گھر میں جمع تو ہے، لیکن پتہ نہیں اب یہ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا، یہ ختم نہ کہیں ہو جائیں، پھر میں کس سے مانگوں گا۔ اب اس خدشے کے پیش نظر ہم خرچ نہیں کرتے، جتنا ہے اس کو سمیٹ لو، جتنا ہے اس کو لپیٹ لو اور بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس موقع پر، یہ جو بھوک کا موقع ہے، افلاس کا موقع ہے، تنگ دستی کا موقع ہے، ایسے موقع پر کسی کے لیے راشن کا انتظام کرنا، کسی کے لیے کھانا پیش کرنا، کسی کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا، یہ وہ مشکل گھاٹی ہے جس پر انسان کم ہی چڑھتا ہے اور اس پر چڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا
یتیماً ذا مقربہ، یتیم ایسا یتیم جو ساتھ رشتہ دار بھی ہو، چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ عام طور پہ کشیدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق آدمی ہو تو اس کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ برادری میں دیا ہے تو اس کا اتنا کوئی نام نہیں ہوگا، کوئی شہرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ برادری والا رشتہ دار بھی ہے تو وہ لوگوں کو بتائے گا تھوڑی کہ مجھے اس نے اتنا دیا، یا میرے شہرت نہیں ہوگی۔ تو شہرت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو کہے کہ ٹھیک ہے، اس کا حق تھا، چچا لگتا ہے، وہ تایا لگتا ہے، وہ دینا چاہیے تھا اس کو، تو یعنی اتنا کوئی نام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ برادری ہے، اس سے پیچھے ماضی میں زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کشیدگی، ناراضگی بھی عام طور پہ رہتی ہے، تو وہ چونکہ ہمارے کام نہیں آتا، ان کی خواتین ہمارے گھر میں کوئی تپڑی وپڑی نہیں کبھی لگا جاتی، کبھی کوئی برتن شرتن دھلا جائیں، کبھی کوئی اس طرح کے چھوٹے موٹے ہمارے کام کر جائیں، تو جو لوگ دنیاوی طور پہ ہمارے کام آتے ہیں، ہم اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنی زکوٰۃ بھی ان کو دینا پسند کرتے ہیں۔ اور جن سے ہماری کو کبھی کوئی تلخی ہو گئی، اگرچہ وہ حقدار ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، لیکن ہم ان کو صدقات نہیں دیتے، صرف اپنی اسی کھٹک کی وجہ سے کہ اس نے تو فلاں موقع پہ مجھے اس طرح کہا تھا۔ تو یہ مشکل گھاٹی ہے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو یتیم ہیں لیکن ساتھ رشتہ دار بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا او مسکیناً ذا متربہ، ایسا خاک نشین مسکین جو کسی سے سوال نہیں کرتا، جو کسی کے سامنے اپنے دل کے حال نہیں کہتا، جو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، خاموشی سے پستا جاتا ہے، مشکلات برداشت کرتا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، ایسے آدمی کو دینا بھی ایک مشکل گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس طرح خاموش آدمی ہے، جو مانگنے کے لیے آواز نہیں نکالتا، تو ظاہری بات ہے جو اس کو دے گا تو اس کی تعریف کے لیے بھی وہ آواز نہیں نکالے گا۔ تو جو پیشہ ورانہ فقیر ہیں وہ تو کوئی نہ بھی دے تو اس کے دروازے پر بھی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ تیرے فلانے دی بھی خیر، فلانے دی بھی خیر، پتہ بھی نہیں ہلے دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن خیراں وہ سب کی کر دیتے ہیں، پوری گلی کے اندر وہ جھنڈا گاڑ جاتے ہیں۔ تو اب اس طرح جو پردہ نشین مسکین ہے، جو سفید کپڑوں میں مسکین ہے، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، تو جب وہ اپنی مسکینی ظاہر نہیں کرتا تو آپ کا دیا ہوا پیسہ بھی وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ایسے مسکین کو دینا یہ بھی مشکل گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ یاران گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ گھاٹیاں بیان فرمائیں کہ فلق تحم العقبہ، کہ ان گھاٹیوں پر یہ انسان نہیں چڑھتا، حالانکہ حق یہی ہے، صحیح رستے یہی ہیں خرچ کرنے کے۔ ساتھ فرمایا ثم، یہ ساری چیزیں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثم کان من الذین آمنوا، کہ یہ مسکین، یہ یتیم، یا جو جتنے بھی یہ رشتہ دار، سارے کے سارے یہ صفتیں تو ہوں، لیکن ساتھ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، یہ سارے کے سارے ایمان والے بھی ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ کو ایک مانتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، تو ان کو خرچ کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کھو مو کرن والے نہ ہوں کہ اے رشتہ دار چلو ذرا واوا ہے اور بس لوٹ لو اس کو، اپنے مسئلے مسائل بتائے جاؤ، جی مر گئے کچھ نہیں رہ گیا، ادھروں میں کھینچ لو ادھروں میں کھینچ لو، ایسا نہ ہو۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو یعنی جن کو ہم نے دینا ہے ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، فقیر کی یا مسکین کی، یتیم کی یہ خصوصیات ہیں کہ پہلی خصوصیت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ ایمان والا ہو، اور دوسری وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں، واویلا کرنے والے نہ ہوں، شور مچانے والے نہ ہوں، بلکہ صبر کے ساتھ کام لینے والے ہوں۔ اور ساتھ فرمایا وتواصوا بالمرحمہ، اور پتھر دل بھی نہ ہوں، سنگ دل بھی نہ ہوں، وتواصوا بالمرحمہ، رحمت کی تلقین کرتے ہوں، ایک دوسرے پر شفقت کی، مہربانی کی تلقین کرتے ہوں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ اللہ نے ان فقیروں کا اعزاز بیان کر دیا، ان فقیروں کا منصب اللہ نے گویا کہ عہدہ بیان کر دیا کہ ان فقیروں کا قیامت والے دن کیا عہدہ ہوگا جن فقیروں کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہی لوگ ہیں
جو قیامت والے دن سیدھی ہاتھ کی طرف ہوں گے۔ اب یہ اشارہ کس طرف ہے کہ اصحاب المیمن، یمین کہتے ہیں سیدھی طرف کو عربی میں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ سارے کے سارے فقیر یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن سیدھی طرف ہوں گے، ہاتھ کی دائیں جانب ہوں گے، مطلب جنتی ہوں گے یہ سارے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ الٹی طرف کے لوگ ہیں، وہ بائیں ہاتھ کے لوگ ہیں، علیہم، ان کے اوپر نارن، آگ برسے گی، مؤصدۃ، جکڑی ہوئی آگ، یعنی ایسی آگ ہوگی کہ جس میں ان کو بند کر دیا جائے گا اور وہاں سے وہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ کن کو؟ اصحاب المشأمہ، یعنی جو الٹے ہاتھ کے لوگ ہیں ان کے لیے آگ ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جو سیدھے ہاتھ کے لوگ ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقیروں کی یہ خصوصیات بیان کر کے ان کے لیے بھی منصب، عہدہ ان کا بیان کر دیا کہ وہ جو اس طرح کی فقیری کی زندگی گزارے گا، غربت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ساتھ صبر اور رحمت سے کام لے اور واویلا نہ کرے اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ میں دینے والے کی بھی خصوصیات بیان کر دیں اور کہا کہ یہ کچھ مشکل گھاٹیاں ہیں اور ان پر یہ انسان چڑھتا نہیں ہے، جبکہ یہی صحیح رستے ہیں خرچ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مشکل وقت میں اپنے نادار، اپنے مفلس بھائیوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایسے دوست، ایسے احباب جو کہ کہہ نہیں سکتے، کہتے نہیں ہیں، اور جن کی زبان پہ ہمیشہ شکر الحمدللہ کے لفظ ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ حقدار ہے، ان تک تلاش کر کے ان کا حق پہنچائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پھر رد نہیں فرماتا، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے جی دعاؤں میں یاد رکھنا، جی دعاؤں میں یاد رکھنا، جی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگلا بندہ بھی رواجن کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، جی انشاءاللہ اللہ خیر، ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے، یہ ایک عادت بن چکی ہے، رواج بن چکا ہے۔ ایک ہے دعائیں لینا، جب ایک ضرورت مند آدمی وہ کسی ضرورت کے اندر، کسی محتاجی کے اندر پھنسا ہوا ہے اور کسی کے سامنے کہتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، آپ اس کی ضرورت کو سمجھ کر جب خاموشی سے اس کی عزت بھی برقرار رہے اور خاموشی سے جب اس کی مدد کریں گے تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور اس کے بچے جو وہ رزق کھا کے جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، وہ پھر قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ۔ تو دعاؤں کا کہا نہ کریں بلکہ دعائیں لیا کریں، ایسی خدمت کر کے دعائیں لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مضامین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔